بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ انسانی حقوق کے حوالے سے کافی پروگرامات میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دنیا میں حقوق کے مطالبے کا بڑا ہی ایک شور برپا ہوتا ہے اور ہر طبقہ اپنے لیے حقوق کے مطالبے کا علم بردار ہوتا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام نے بھی انسان کو بڑے ہی حقوق عطا فرمائے اور ہر طبقے کو انسانی حقوق سے نوازا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ گزشتہ گفتگو میں کمزوروں اور مساکین کے حقوق بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ کمزور اور مساکین یہ وہ عظیم طبقہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے وہ غربت اور مسکنت کا عملی نمونہ اور عظیم پیکر تھے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے مسکنت اختیار کرنے کی باقاعدہ دعا فرمائی۔ غریب اور مساکین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا یہی طبقہ رہا ہے اور ہر زمانے میں اس عظیم طبقے نے اسلام کو اپنی اتباع سے قوت بخشی اور اسلام اسی طبقے کی بدولت دنیا میں پھیلا اور پھولا۔ غریب طبقہ اللہ رب العزت کے ہاں اس قدر محبوب ہے کہ اللہ رب العزت نے امراء اور مالداروں سے بھی 500 سال پہلے اسے جنت میں بھیجنے کا شرعی طور پر وعدہ فرمایا۔ اسی غریب اور غربا طبقے میں ایک طبقہ وہ ہے جسے لیبر، مزدور، نوکر، خادم اور غلام کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جہاں اور طبقات اپنے حقوق کے مطالبے کے علم بردار ہیں وہیں یہ طبقہ بھی اپنے لیے کچھ حقوق چاہتا ہے۔ باقی دنیا میں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے لیبر اور مزدوروں کو حقوق فراہم کیے اور باقاعدہ سال میں ایک مرتبہ مزدور ڈے، لیبر ڈے کے نام سے ایک دن منا کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کو آفرین ہے کہ اسلام نے 1450 سال پہلے غریب اور مزدور طبقے کو وہ حقوق عطا فرمائے جو دنیا کا کوئی قانون بھی انہیں فراہم نہ کر سکا۔ سب سے پہلے اسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم یہ بات غور سے نوٹ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ امیر اور غریب کا فرق کیوں رکھا، افسر اور ملازم کا فرق کیوں رکھا، مزدور اور مالک کا فرق کیوں رکھا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے درمیان معیشت تقسیم کی ہے، کاروبار تقسیم کیا ہے، مال تقسیم فرمایا ہے اور ایک دوسرے پر ایک دوسرے کو فضیلت بخشی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوا تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ اگر دنیا میں لیبر نہ ہوتے، دنیا میں مزدور نہ ہوتے تو یہ دنیا کا نظام عالم اس طرح نہ چل رہا ہوتا جیسا کہ ابھی ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن میں فرماتے ہیں اگر ہم سب کو ایک جیسا بنا دیتے اور ہر ایک کی حالت ایک جیسی ہوتی تو پھر کیا ہوتا کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے کام نہ آ سکتا۔ لم یخدم احد احدا، کوئی ایک دوسرے کی خدمت نہ کر سکتا اور نہ کوئی ایک دوسرے کے تابع ہو کر اس کے کام آ سکتا، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ وحینئذ یقضی ذلک الی خراب العالم وفساد حال الدنیا، تو یہ دنیا کی ساری معیشت، دنیا کا یہ سارا کا سارا نظام تباہ اور برباد ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا
اور ایک دوسرے کے لیے سہارا بنا دیا۔ غریب اور مزدور طبقہ اگر نہ ہوتا تو ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت ہمارے کام آنے والے کون ہوتے اور ہمیں اپنے اسباب، اپنے ضروریات پوری کرنے میں کس قدر دقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہر آدمی دوسرے سے بے خبر ہوتا، کوئی کسی کی خدمت نہ کرتا، اور جو ضروریات کی اشیاء ہیں وہ کہیں بھی دستیاب نہ ہو پاتی۔ تو یہ اسی مزدور طبقے کا ایک ہم پر احسان ہے کہ جس کی بدولت آج پوری دنیا کا نظام عالم رواں دواں ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے رزق کے اعتبار سے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے امیر بنایا تو کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالک بنایا تو کسی کو مزدور بنایا، کسی کو آقا بنایا، کسی کو غلام بنایا، کسی کو حاکم بنایا، کسی کو محکوم بنایا۔ یہ سب درجات اسی دنیا تک محدود ہیں۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طبقے کو ہماری خدمت کے لیے پیدا فرمایا، تو ہمیں اس طبقے کی قدر کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے، اور انتہائی درجہ اس کی اہمیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ محنت اور مزدوری سے ہی اپنے کسب حلال کا سامان کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند کی رات کے عوض چرایا کرتا تھا، یعنی وہ مجھے کچھ کی رات دیا کرتے تھے اور ان کے عوض میں ان کے لیے بکریاں چرانے کا کام کیا کرتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام میں سے جو بھی نبی آیا اس نے اپنے ہاتھ سے کسب حلال کا سامان کیا اور حلال روزی کو اپنے لیے ایمان کا حصہ سمجھا۔ نبی علیہ السلام نے مزدور کے حقوق بیان فرمائے اور کسب حلال کے جو فضائل بیان فرمائے، تو آئندہ کی گفتگو میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔